جاگنے کے بعد ہاتھ دھونے کا شرعی حکم۔ صبح جاگنے کے بعد ہاتھ کو دھونے کا جو حکم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز آج کل نل سے پانی لیا جاتا ہے، تو کیا ہاتھ دھونے کے بعد نل پر پانی بہانا بھی ضروری ہوگا؟ مسز فیصل آباد سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده غدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ اين باتت يده بلمس، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جاگتا ہے تو اپنا ہاتھ برتن میں ہرگز نہ ڈالے جب تک 3 دفعہ دھو نہ لے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، رات کو گندگی بھی لگ سکتی ہے ہاتھ کے اوپر۔ تو وہ ہے بالٹی میں ہاتھ ڈالنا، کیونکہ بالٹی میں ڈالیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، برتن سے مراد ہے پانی کا برتن۔ تو آج کل جو نلکے ہیں تو اس سے ہاتھ دھو لیں تو وہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ نلکے کو بھی ہاتھ سے دھونا ضروری ہے، دھو لیں تو کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا چلو لے کے نلکے کے اوپر ڈال دیا، تو اس میں البتہ وہم ہی نہ بنے، کیونکہ پھر وہ جہاں جہاں جیسے کرونا وائرس پھیل رہا ہے نا، تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں ناپاکی بھی پھیلتی ہے، تو اتنے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس معاملے میں کہ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں جب وہ اپنے کپڑے واش روم میں دھوتا ہوں تو چھینٹ پڑتی ہے، تو چھینٹ پڑنے سے وہ کپڑا ناپاک، تو جب میں اس کپڑے کو اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ ناپاک، تو جب میں نلکے کو لگاتا ہوں تو نلکا ناپاک، پھر میں نلکے کو جب پانی سے دھوتا ہوں تو اس دوران اگر میرا کہیں ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کو بھی دھونا پڑتا ہے، پھر وہ دروازے کے کنڈے کو بھی دھوتا ہوں جس کو ہاتھ لگا۔ تو یہ کرونا وائرس والے اتنی احتیاط نہیں کر رہے جتنا یہ تو اتنا پاگل نہ ہو جائیں۔ ناپاکی کے مسائل میں بس اعتدال سے چلنا چاہیے، بہت زیادہ غیر محتاط بھی نہ ہو جائیں اور بہت زیادہ احتیاط بھی نہ کریں، درمیان میں چلیں۔ کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں، کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا۔ اختر علی سعودی عرب سے۔ دیکھیں وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے، چہرے کا اور ہاتھوں کا کونیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک۔ تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا، تو یہ ہے اصل۔ باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ کیا نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ عبد الحمید کشمیر سے۔ اچھا بھائی، عنوان یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اور سوال یہ ہے کہ اٹھانا کہاں تک ضروری ہے۔ چلو دیکھیے، حدیث میں 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے شحمتا اذنیہ، کہ کانوں کی جو لو ہے نا، یہاں تک کانوں کی جو لو ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فروع اذنیہ، کانوں کے کناروں تک ہاتھ اٹھائے۔ اور ایک میں آتا ہے کہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ تو اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ کانوں تک اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہاں تک اٹھائے جائیں۔ تو امام حنیفہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو جمع کر کے وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں، تو انہوں نے تینوں روایتوں پر عمل کیا۔ اور یہ ان کا جو فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے انگوٹھا ہے نا، یہ کانوں کی لو کے برابر آ جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا، کہ نبی کی ہتھیلیوں کو ہاتھ سے تعبیر کیا، تو انہوں نے کہا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں۔ تو انہوں نے اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو دیکھا اور تو کہا کہ وہ کندھوں تک اٹھی ہوئی تھی۔ اور جن صحابی نے کہا کہ کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، انہوں نے انگلیوں کا اعتبار سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کانوں کے اوپر کے حصے تک تھی۔ اور جن صحابی نے کہا کہ یہ کانوں کی یہ اس نرم حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو دیکھا کہ ہاتھ کے درمیانی حصے کو۔ تو اگر آپ اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کندھے والی بھی، کانوں کے اس حصے والی بھی، اور کانوں کے اوپر والے حصے والی بھی۔ تو یہ رائے ہے، باقی اس میں ائمہ کے دوسرے اقوال بھی ہیں، تو یہ ہماری رائے میں سب سے بہتر ہے۔ باقی اس میں کانوں کو اس کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ کوئی لگا بھی لیتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، کانوں کو لگانے کا نہیں ہے کہیں بھی۔ تہجد میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں اردو میں۔ نگہت خان سعودی عرب سے۔ نماز کے اندر اردو میں دعا نہیں مانگ سکتے، ہاں تہجد کی نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اردو میں دعا مانگیں، انگلش میں مانگیں، پشتو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، آپ کی مرضی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے یا بیٹھ کر؟ کیا دونوں صورتوں میں ثواب برابر ہے؟ طاہر انصاری فرانس سے۔ نہیں، دونوں صورتوں میں ثواب برابر نہیں ہے۔
جو بیٹھ کے نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے. گھر نہیں ہے میرا، یہ نہیں ہے میرا، وہ نہیں ہے. تو میرے بھائی دولت کا مقصد تو سکون ہوتا ہے. اگر یہی سکون دولت آپ سے چھین رہی ہے، ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ سکون سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی تقدیر. یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں نا، خدا کی قسم ان کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. ڈپریشن کا اور اسٹریس کا علاج صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے، صرف اور صرف. تبھی میں نے نفسیاتی ڈاکٹر بھی خوش نہیں دیکھے، وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے مریض ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس، اسی میں ڈپریشن کے جو ہے نا مریض بن جاتے ہیں. یار کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا، اتنی تھوڑی فیس دی ہے اس نے، وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا، تمہارا کہاں سے کرے گا؟ جب وہمی کا فون آتا ہے، وہمیوں کا، تو میں ان کو مسائل کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہمیوں کی باتیں سننے سے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی کہیں وہمی نہ ہو جاؤں. حضرت وہ وضو نہیں ہو رہا، حضرت وہ طلاق کا لفظ تو نہیں نکل گیا میرے دماغ میں، اور میں سوچتا رہتا ہوں. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے بھی دماغ میں بھی یہ بات نہ بیٹھ جائے. میں کہتا ہوں بھائی جلدی سے بھاگ جائے یار، یہاں سے بند کر یار، کسی ڈاکٹر کو دکھا جا کے. بیمار کرو ڈاکٹروں کرو نا، ہم جو نارمل لوگ ہیں ہمارے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. کیا بات کر رہا تھا میں، کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا، وہ ہے تقدیر پر رضا. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں. وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں، وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے، اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت زیادہ مسکین تھے. تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. آئی بس سمجھ میں بھائی، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے بھائی، تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو ڈیفینس میں گھر دلا رہا ہے، وہاں رہ لو. اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو. اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو. اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالونی میں لیاری ندی کے قریب رہو. اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی. مچھر کا کوئی کر لو، جالیاں والیاں لگا لو، اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو. ٹھیک ہے نا، انجوائے کرو بس بھائی. اسی میں چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں. چرسیوں کے کپڑے دیکھیں آپ نے، پائپ کے نیچے، اب تو ملتے نہیں ہیروئنچی، چرسی نہیں ہیروئنچی، یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ، اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے، اب نہیں ہوتے. پتہ نہیں سنا ہے خود کش حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ. دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے. اور تو ایک پڑیا پکڑا دی، پڑیا ملے گی، وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے، اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا، میں نے توبہ کی ہوئی ہے، پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے، ہیروئن میں پی ہوئی ہے، اس نے پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے. ٹھیک ہے، اسی کو انجوائے کر رہا ہے وہ. یار یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو؟ بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا، یا تو آپ اس کے منہ میں یا وہ آپ کے منہ میں. لیکن اگر ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت عجیب ہے، میں پائپ کے اندر بیٹھا ہوں اور پائپ میرے اندر گھسا ہوا ہے. تو ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا، وہ بھی مست ایسے پڑا ہوا ہے نا خوش. تو اس ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اتنے خوش ہوتے ہو پی کے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہیروئنچی کہتا ہے تو ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے یہ لوگ نشے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارے غم بھلا دیتے ہیں، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسی طرح دیوانہ ہو جائے اور سارے غموں کو بھلا دے. بولے بھائی میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا محبوب، میرا معبود صرف اللہ کی ذات ہے. مجھے جنت مطلوب ہے. یہاں مجھے 1000 گز کا بنگلہ نہ ملا، جھونپڑی میں گزارا کر لوں گا. جنت کے محلات مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. یہاں مجھے کالی کلوٹی مل گئی. ایک بندہ آیا، میں میری بیوی بہت ہی بدصورت ہے، میں کیا کروں، پھنس گیا ہوں میں نے کہا صبر کرو، تم کون سا اتنے حسین ہو. ہمارے جو ہے نا ایک جامعہ میں ایک لڑکا تھا، اس کی شادی ہوئی تو ہمارے استاذ کے پاس آیا. اب اس کو شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ استاذ تھے بڑے پیر و مرشد. تو استاذ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے، کہنے میرے پاس آیا اور بڑا شرما رہا ہے، بڑا میں حضرت میں بڑا پریشان ہوں، میں یہ وہ بہت مشکل نا. میں پوچھا بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے، میں نے بغیر دیکھے کی اور مجھے بیوی پسند نہیں آ رہی، شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ ٹھیک ہے نا. تو کہتے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے. کہہ رہے ہیں اب اس نیت سے دیکھو کہ میں کیسا ہوں. ایک تو ویسے ہی دیکھتا ہے نا انسان بال سیٹ کرنے کے لیے یا کچھ منہ پہ کچھ لگا ہوا تو نہیں. اس نیت سے دیکھو کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کو کوئی خوبصورت ملے.
اس نیت سے اب جا کے دیکھو اپنے نئے نقش نا, پوری ناک کا سائز وائز سب چیزیں چیک کرنا, جا کے کلر ولر بھی دیکھنا اچھی طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اور آ کے کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا ٹھیک ہے کہ اس ڈیزائن میں مجھے یہ بھی غنیمت ملی. تو ڈپریشن, پریشان, یہ ناشکری ناشکری ناشکری, ہر وقت کیا ہے ناشکری, اتنی ناشکری ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. اگر خوش رہو گے بھائی یہاں جیسی تیسی مل گئی, جنت میں کیا مل جائے گی؟ اگر صبر شکر سے زندگی گزاری تو جنت میں کیا ملے گا؟ حور ملے گی. جنت دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا ہم کو اور آپ کو, وہ اس میں ہماری محنت کا دخل نہیں ہوتا, اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہوتا. کیسے کیسے بدصورت لوگ ہیں, بہت خوبصورت عورتیں مل جاتی ہیں, کیسی کیسی بدصورت عورتیں ہیں, بہت خوبصورت شوہر مل جاتے ہیں, با اخلاق لوگوں کو بد اخلاق بیوی مل جاتی ہے, بد اخلاق کو با اخلاق. تو ایسے سارا سیٹ اپ چل رہا ہے. اور جنت کیا ہے؟ وہ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے, وہ تو ان کو تو اللہ نے اسپیشل حسن دیا ہے جنت کی حوروں کو. فرمایا مقصورات فی الخیام, خیموں میں بند کر دیا, تمہارے لیے بنایا گیا ان کو. تو گزارا چلاؤ بھائی, گزارا چلاؤ, سمجھ رہے ہو, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی بڑھاپے میں سب چیزیں ختم, بڈھی ہو جائے گی پھر دیکھنا اس کو کون حسین. بڈھے میں بڑھاپے میں نہ خود حسین رہو گے نہ وہ حسین رہے گی, سب حساب. تو تھوڑے دن کی بات ہے تو صبر کر لو, کیا خیال ہے بھائی؟ یا پھر وہ کام کرو جو میں بولتا رہتا ہوں, گناہ کی طرف مت جاؤ, گناہ کی طرف مت جاؤ, اس کی ٹھکائی لگے گی. گناہ کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ٹینشن فری بنایا ہے. مسلمان کو غم ہوتا ہے تو صرف کون سا غم کہ یار جنت میں پہنچنا ہے میں نے, اللہ راضی ہو جائے. پھر اس حال میں اللہ اگر آپ کو پیسہ بھی دے دے, آپ کوشش کریں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا. دنیا میں کامیاب ہونے کی بھی کوشش کریں, کوشش میں کامیابی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کامیابی نہیں ہو تو بھی ٹھیک, بس خوش رہے انسان اس پہ. تو اب وہ قوم, اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ؟ اچھی خوراک کا انتظام کریں, پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے, جیم جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, شہد کھایا کریں, ڈالڈا گھر سے نکال دیں. جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی, زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں. بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا, 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, ٹھیک ہے. اب گھی پکے گا ہمارے. بادام کھائیں. ہمارے حضرت کو اللہ نے غربت میں رکھا تو حضرت کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کچھ کھانے کے, تو وہ 60 سال حضرت نے غربت میں خوشی میں گزارے. اتنی غربت تھی میرے شیخ و مرشد کے پاس 60 سال کی عمر تک, کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اور عالم کتنے بڑے تھے؟ دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, سب سے بڑا مرتبہ. کتنا بڑا ادارہ ہے نا دارالعلوم کورنگی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے. اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا, کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے. یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنا لی کہ لوگ مولوی صاحب پہ ترس کھا کے پیسے دینا شروع کر دیں. نہ نہ نہ, بڑا استغنا. اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا کچی آبادی میں, کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی آبادی میں گھر لے لیں. تو فرماتے ہیں میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے, بادشاہ تھوڑا سا, تو کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے, ہٹ کے, خوش رہتے تھے. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا, دال کھلائی ہم نے, پھر کچھ دنوں کے بعد آیا, دال پکی ہوئی تھی, پھر آیا, دال پکی ہوئی تھی. ایک دن آگے کہتے ہیں آپ لوگ کیا دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ وہ مہمان بھی تنگ آ گیا نا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی, اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی صبر شکر والی, بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کی عمر برکت. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا. اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی صبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی, بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری, وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شوہر غریب ہیں تو جو وہ بھی تو دال ہی کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں, کوئی بات اسی پہ گزارا کریں گے. اور ہمارے حضرت کو وہ دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی. ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے, وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے. اب ان میں حیا بہت تھی, وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو, ابا کو بتا دو, ابا کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں. یہ تو اب ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے, ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے, ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے. تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی, ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی, طے کر دیا. اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں, یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے, والد صاحب بھی ان کے فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی, صبر شکر والی. تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی, رویا اللہ کے سامنے, اے اللہ
اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے. زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا, زبان دے چکے ہیں, یہیں کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے, اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں جاؤں گی. بس جائز ہے جانا, یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ, لیکن ان کا مزاج ایسا تھا بھائی میں گھر میں مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے, کہتے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا, حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا, مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں. کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں 3 4 مہینے اس گھر میں کام کیا, کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی. وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے, تو اپنے اندر تقویٰ ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں ان کی اہلیہ کی نہیں پڑتی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں, ضرورت تھی فون لگوایا, تو میں نے یہ کیا کہ بھائی دیکھو جس عورت میں یہ تقویٰ نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے, ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے. تو اوپر لیول کا ہے نا وہ, یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں. آپ عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. تو فون میں کیا ہوا, حضرت نے فون لا کے رکھا, فرمایا کہ اب جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب ان نون پرسن ہونا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں, اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں, یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں, ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں, تو میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. انہوں نے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے, بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں, طالبان سے شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم بھی ایسے ہی, ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں. تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا, یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا, تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا, میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے, مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے الرجی. یہ مردوں کا کام ہے فون سننا. فون جس نے بیٹے بیٹی کا فون آئے گا تو آپ سن لو, پر مجھے بتا دیا کرو تو میں بات کر لوں گی, ورنہ میں اس طرف نہیں جاتا. تو بڑی اللہ نے صبر شکر والی زندگی دی تھی ان کو. تو حضرت فرماتے ہیں اسی غربت کے ایام میں ایک انڈے والا آیا, ٹھیک ہے نا, انڈے بیچ رہا تھا, تو وہ ابلے ہوئے انڈے نا, تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر آیا, بولے مولوی صاحب کتنے انڈے لیا کرو گے آپ مجھ سے, بھئی آپ کے گھر کے اتنے افراد ہیں, میاں بیوی ہیں, بچے بھی ہیں. تو اس کا خیال تھا کہ 4 6 انڈے تو لے لیا کریں گے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں پہلے سے کوئی انتظام ہے, ایسا کر دیا. حالانکہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے, لیکن اس کے سامنے اپنی غربت نہیں بتانی, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. وہ کہ چلو زکات والے انڈے پھر میں آپ کو دے دیا کروں گا. بات یہ ہے کہ غربت بھی ہو مگر ایسا اس پہ استغنا, اور چہرے پہ ایسی بشاشت اور ایسا استغنا ظاہر کرنا ہے کہ ہم سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور فرماتے ہیں کہ یہ صرف زبان سے نہیں کہتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا, دل میں بھی سمجھتا تھا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, صرف اوپر سے نہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, دل میں بھی یہی تھا بہت دیا ہے بھائی. فرماتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہوں بھائی, اور کیا چاہیے, خالی روٹی بھی کافی ہے, تو اللہ نے مجھے دال بھی دی ہے. اس پہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے تھے کہ دال بھی دی اللہ نے مجھے, واہ واہ سبحان اللہ, اتنا خوش ہوتے تھے اس پہ, دال بھی ہے. اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتے تھے, پورے سال تنخواہ سے پیسے جمع کر کے ٹرین کا ٹکٹ ہوتا تھا, پورے سال کی تنخواہ سے کاٹ کے ایک دفعہ کا چکر لگتا تھا. یہ حالت تھی. اور پھر کیا ہوا ہے کہ پودوں کا بڑا تھے, بڑے مزاج ان کے, غربت تھی مگر مزاج شاہانہ تھا, گرینری کا بڑا شوق تھا, پھول لگانے کا, پودے لگانے کا, خوشبوؤں کے استعمال کا. تو پودے لگانے کے لیے نا ان کے پاس وہ نہیں تھا, شاور نہیں ہوتا وہ پانی دینے کے لیے, اس میں پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل چیز کر کے ایک شاور بنایا تھا حضرت نے, تھا بڑی صفائی ستھرائی. تو کیا ہوا کہ حضرت کی اہلیہ بیمار ہو گئی. اب میں اہلیہ کا بتاؤں کیسا توکل تھا. اہلیہ بیمار ہو گئی, ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ کھانے کو, پھل فروٹ تو ملتے ہی نہیں تھے حضرت کو, غربت میں کہاں پھل کھا سکتے ہیں. تو بتایا کہ ان کو آپ پھل فروٹ کھلائیں. کیا کھلائیں؟ یہ میں صرف اپنے شیخ کے واقعات نہیں سنا رہا, مقصد یہ ہے کہ ایسی زندگی گزرے گی تو صحت بھی ملے گی, بغیر سیب کے آئرن آئے گا آپ کے جسم میں. اور ٹینشن والی زندگی گزارو گے نا, سیب کے جوس بھر کے پی لو, پھر بھی آئرن کی کمی ختم نہیں ہوگی. آپ فرماتے ہیں میں لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیں, آم کھلائیں, یہ کھلائیں, وہ کھلائیں. فرمایا پیسے ہی نہیں تھے ٹھیک ہے سیب کھلانے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کو اللہ نے جو علم دیا ہے نا وہ اس حساب سے صحیح بات کر رہا ہے, لیکن اگر میری بیوی کو سیب کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے سیب کے پیسے دیتے, جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ ویسے ہی آئرن کی کمی انشاءاللہ پوری کر دے گا, اور اللہ ان کو ویسے ہی ٹھیک کر دے گا. بیوی بھی کیونکہ توکل والی, پھر وہی مثال اپنی ہے اور آپ کی مثالیں آتی ہے ذہن میں. ہم ہوتے کتنے تانے سننے کو ملتے ہیں بھائی, اب کہیں سے لے کر آؤ,
सेब लाओ, चोरी का हो, कहीं से हो लेकर आओ। मैं तो कह रही थी खाने को नहीं है, दाल खाएंगे तो ये तो यही होगा ना, रोटी खा खा के, तो आयरन कहाँ से पैदा हो। डॉक्टर सारे कहते हैं सेब खाना जरूरी है और ये खाना जरूरी है, विटामिन की गोलियां खाना, जायदादें खाना भी जरूरी है। क्या क्या खा गए हैं मगर फिर भी कमी पूरी नहीं हो रही, फिर भी बीमार हैं। वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, 20-20, 25-25 साल के लड़कों के बाल सफेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं। अजीब हालत है यार, 30 साल का बंदा 50 साल का लग रहा है आज देखने। सब कुछ खा के भी ये हाल है, तवक्कुल नहीं है, अल्लाह पे एतमाद नहीं है। तो हजरत फरमाते हम आ गए, हमने कहा भाई हमारे पास तो नहीं है, बस इस अल्लाह वैसे ही पूरी कर देगा। अल्लाह ने कर दी। वो माशाल्लाह अब तक जिंदा है, 90 साल तो मेरा ख्याल है उनकी उम्र उनकी अहलिया की हो गई, जिनमें विटामिन की कमी थी, ठीक है ना। 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई है माशाल्लाह, और होश व हवास में अल्लाह उनकी उम्र में और ज्यादा बरकत दे। हजरत का इंतकाल हो गया, वो फिर भी जिंदा है। तो फिर अल्लाह ने 60 साल की उम्र के बाद हजरत को क्या दिया? हजरत की जमीनें थी वो बिकी हैं और कुछ विरासत मिली, बहुत अल्लाह ने पैसा दिया। फिर इतनी दौलत आई हजरत के पास, फिर हजरत ने स्टाइल अपना चेंज कर दिया। जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब तक नहीं है तो दाल रोटी खाओ, जब है तो फिर उसी हिसाब से खाओ जब अल्लाह दे रहा है। फिर जो नोट आते थे हजरत के पास, दौलत की मोहब्बत फिर भी नहीं थी, तो हजरत ने बहुत सारा पैसा लगा दिया अलायंस में। वो ज़ियाउल-हक के दौर में एक अलायंस वाले निकले थे, वो सारा पैसा डूब गया। डूबा है तो हजरत की पेशानी पर इतना सा भी बल नहीं आया, पर जरा भी परेशान नहीं हुए। जबकि जिन लोगों के पैसे उस वक्त डूबे थे उनमें से बहुत से लोग हार्ट अटैक से मर गए। तो हजरत ने उनका नाम रखा शुहदाए अलायंस, शुहदाए अलायंस। ये अलायंस वालों को, और हजरत फरमाते थे कितनी घटिया मौत है, पैसे छिन गए तो मर गए, क्या दिखाओगे मुंह अल्लाह को? अल्लाह कहेगा खाने को रोटी तो मिल रही थी, सर छुपाने की जगह तो थी। तो हजरत का बहुत सारा पैसा डूब गया, मगर हजरत पर ऐसे जरा बराबर भी पेशानी पे लकीर नहीं आई। क्यों? वो कहते थे यार रहने के लिए घर तो है ना, और खाने के लिए रोटी तो मिल रही है, तो वो तो वैसे ही मुसाफिर खाना है, साथ थोड़ी लेके जाना है, ठीक है ना, ऐसे ही खुश है। जो हजरत के साथ उस वक्त थे ना, वो कहते हैं कि हमने इतना ज्यादा किसी में हौसला नहीं देखा, इतनी बड़ी रकम डूब गई हो और बड़े आराम से बैठे हुए हो, बड़े आराम से, कुछ हो ही नहीं रहा। हजरत घर को घर कहते ही नहीं थे, मुसाफिर खाना कहते थे। जब सऊदी अरब से आए हैं उम्रा करके, तो वो घर पहुंच गए अपने, तो जो मेजबान थे ना सऊदीया में, उन्होंने हजरत को फोन किया कि आप घर पहुंच गए हैं? उन्होंने कहा मैं मुसाफिर खाने में बैठा हुआ हूँ नाज़िमाबाद के। फिर 2 दिन बाद फोन किया, हजरत घर पहुंच गए? उन्होंने कहा अभी भी नाज़िमाबाद के मुसाफिर खाने में हूँ। उसने कहा आप मुसाफिर खाने में क्या कर रहे हैं, घर क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा भाई ये मुसाफिर खाना ही है, घर वर नहीं होता मुसलमान का। और वाकई अब देखो ना, हजरत का जनाजा उठ गया ना, कब्र में चले गए, साबित हो गया ना कि वाकई वो क्या था, मुसाफिर खाना था, साबित हो गया। तो हम लोग हैं बेवकूफ जो घर को घर समझते हैं। तो क्या था कि हजरत को जब अल्लाह ने दौलत दी तो नोटों की गड्डियां रखी होती थी इतनी बड़ी बड़ी, उसमें से हजरत अपनी जरूरत के पैसे रखते थे, बाकी सारे फी सबीलिल्लाह सदका। उसमें से गैस का बिल निकालेंगे, जो जरूरत की चीज खरीदनी है, गाड़ी खरीदी हजरत ने, गाड़ी कैसी खरीदी? अब देखो पैसा आता है तो लोग अपने ऊपर खर्च नहीं करते, ये भी कंजूसी है। वो बहरिया टाउन में प्लॉट ले लो, बस प्लॉट ले लो, बस प्लॉट ले लो। अबे भाई खर्च करो अल्लाह के बंदो। हजरत ने एक फ्लैट भी खरीदा, वो इसलिए खरीदा कि मैं आज मर जाऊंगा तो ये मदरसे का घर है, मेरी जौजा कहाँ रहेंगी, इस नीयत से खरीदा कि मेरे मरने के बाद मेरी जौजा के लिए इंतजाम, बोलो ना भाई, होना चाहिए। और बच्चे की सबकी शादियां हो गई थी, वो अलग हो गए थे, अलग रहते थे, तो उनका तो इंतजाम हो गया। बस एक जौजा में अगर मर गया तो इनका क्या बनेगा? ये तो मदरसे का घर है, ठीक है ना। तो ये मदरसा यहाँ रहता है नहीं रहता, तो भाई उनके लिए फ्लैट खरीद लिया। वो भी जब अल्लाह ने बस वो फ्लैट गए नहीं, उसमें गए नहीं। उसके अलावा बाकी पैसों का क्या करना है? अब क्या प्लॉट खरीदना, क्या घर खरीदना, गाड़ी खरीदो। सबसे पहले खुराक, हजरत ने सबसे पहले पैसा कहाँ खर्च किया? खुराक। भाई खुराक, अब पहले तो अल्लाह चला रहा था बगैर खुराक के, पैसे नहीं थे। अब अल्लाह कहेगा अब है तो अब तो सेब खाओ ना, आयरन की कमी, वरना आयरन की कमी होगी। दौलतमंद आदमी अगर सेब नहीं खाता उसमें आयरन की कमी होती है। गरीब आदमी कुछ भी ना खाए फिर भी फिट रहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको दिया ही नहीं कुछ, तो अल्लाह कहते हैं इसी में पूरी कर दूंगा मैं। शेर को आयरन की कमी के लिए सेब खाना पड़ता है भाई। शेर में विटामिन सी की कमी कहां से पूरी होती है? वो सिर्फ गोश्त खाता है, और उसी गोश्त में विटामिन ए भी है, डी भी है, सी भी है, सब कुछ है उसमें। तो अल्लाह हर चीज से हर चीज पूरी कर सकते हैं। हम खाली गोश्त खाना शुरू कर दें तो मर जाएंगे थोड़े दिनों में। तो अब क्या था कि हजरत ने सबसे पहले किस पे तवज्जो दी? खुराक। खुराक ऐसी खानदानी, ओहो हटो बच्चों, बादाम सुबह और एक गिलास खालिस दूध, बेहतरीन खानदानी किस्म का सेब छिला हुआ। छिलके फरमाते थे, डॉक्टर ने एक दफा हजरत को कहा कि छिलकों में ताकत ज्यादा होती है। हजरत फरमाया फिर छिलके आप खाया करें, ठीक है। मिजाह बहुत था हमारे हजरत की, खुश होता है ना इंसान तो मिजाह भी होता है तबीयत में। फरमाया फिर ये आप खाएंगे विटामिन, ठीक है ना। तो इसलिए कि छिलके हजम नहीं होते ना, वो विटामिन का क्या करना है जो हजम ही ना हो। डॉक्टर भी तो बाज फेंकू होते हैं, बस बोल देते हैं, ये नहीं देखते कि इसका क्या नुकसान भी होगा, क्या फायदा होगा। छिलकों में ताकत ज्यादा है। अल्लाह के बंदे, छिलके अल्लाह ने जानवरों के लिए बनाए, उनको भी तो कुछ खाने दो। तो सारी चीजें खुद खा जाओगे तो बकरी क्या खाएगी, ठीक है ना। तो अब जो है वो छिलके हजरत ने फरमाया कि आप खाएं। वो छिला हुआ सेब खाया करते थे, मीठा। जब सेब का मौसम खत्म हो जाता था, अच्छे सेब मिलना बंद, तो सेब का नागा
नागा नहीं। हजरत की मुताला बहुत था ना, हिकमत पर, एलोपैथिक साइंस पर भी मुताला था और होम्योपैथिक पर भी, और हकीमों की किताबें भी पढ़ी हुई थी हजरत ने, तो खुराक की बड़ी रिसर्च थी। वो फरमाते थे कि निहार मुंह मीठा सेब जिसने खा लिया तो अल्लाह उसको डॉक्टरों से हमेशा के लिए महफूज रखेगा, और वाकई हजरत को अल्लाह ने डॉक्टरों से बचाया हुआ था। तो जब मौसम खत्म होता तो फिर पूरी दुनिया में तहकीक होती कहाँ का सेब सबसे अच्छा है, तो फिर टोरंटो से हजरत के लिए सेब की पेटियां आया करती थी। सेब का नागा नहीं होना चाहिए। बादाम, सेब और भुने हुए चने ये खाते थे। इसी तरह मैं जब भी हजरत के घर गया हूँ खाना बड़ा स्टाइलिश देखा है, वीआईपी किस्म का खानदानी खाना था। खाते बहुत थोड़ा थे मगर खाते बहुत अच्छा थे। पगड़ी बड़ी महंगी थी। एक दफा मैंने कीमत पूछ ली थी, उस जमाने में बड़ी हजारों रुपए की पगड़ी थी हजरत की। हजरत फरमाते थे कि सर की पगड़ी और सर की टोपी की कीमत आपके जूते से ज्यादा होनी चाहिए। जूता महंगा है, टोपी क्या है, सस्ती। इसका मतलब सर को इतना प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, पाँव को इज्जत ज्यादा दे रहे हो। हजरत का जो सफेद रंग का कुर्ता हुआ करता था वो बहुत महंगा था, बहुत महंगा। और खुशबुएं अल्लाह की पनाह, इतनी इतनी सी खुशबुएं। उस दौर में 95 की बात कर रहा हूँ, 50-50 हजार रुपए की 95 में वो हजरत ने खुशबुएं रखी हुई थी। और कमरा इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, ऐसे नहीं कि वो उसको छिछोरापन बना दिया, उसको चमक छल्लो बना दिया कमरे को, लेकिन इतना खूबसूरत कमरा था हजरत का कि जब जाते थे तो बस दिल चाहता था कि यहां से ना निकलें। उसमें ऊद की खुशबू चल रही होती थी हर वक्त। बड़ा खूबसूरत कमरा था, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। खुद बाकायदा देखने जाया करते थे हम। फिर हजरत की कुर्सी, बैठने का, 24 घंटे एयर कंडीशन में रहते थे, 24 घंटे। बहुत वीआईपी जिंदगी गुजारी। मकान नहीं बनाया, प्लॉट नहीं खरीदा, मर जाएंगे, अपनी जात पे लगाओ। एक बस सुना दो गाड़ी खरीदने का वाकया, सुना हुआ होगा। फिर हजरत ने खुद गाड़ी होनी चाहिए। हजरत ने क्या सोचा कि क्या होना चाहिए, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि पैसे जमा मत करो अल्लाह के बंदो, ये कोई किस्से कहानियां नहीं सुना रहा, मैं किस्से कहानियां नहीं सुना रहा। हजरत ने कहा गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी खरीदने गए, शोरूम में गए तो शोरूम वाले से कहा कोई गाड़ी दिखाओ, गाड़ी। उसने कहा ये है ना गाड़ी। उन्होंने कहा ये गाड़ी है। ठीक है, ये कोई गाड़ी है, इसको गाड़ी बोलते हैं। ये हजरत इसी स्टाइल से सुनाया करते थे, ये गाड़ी। तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये गाड़ी नहीं। तो ये गाड़ी है, गाड़ी दिखाओ भाई। तो कहते हैं मौली साहब आपकी रेंज कितनी है। उसने कहा मौली साहब ये बेचारे क्या गाड़ी खरीदेंगे, कोई पुरानी सी एफएक्स लेने आए होंगे, ज़कात के पैसों से जमा, किसी ने कोई हदिया दिया होगा लिफाफे में डाल के, कोई जमा हो गए होंगे, तो वो ये समझ रहे थे। अच्छा, हजरत के बेटे सऊदीया चले गए थे, मदीना यूनिवर्सिटी में उनकी बड़ी अच्छी अच्छी तनख्वाहें थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी गाड़ी खरीदी थी, बहुत खूबसूरत। हजरत फरमाते हैं मुझे ख्याल आया कि मेरे बेटों के पास इतनी महंगी गाड़ी है तो मैं उनसे भी ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदूंगा। और आगे मलफूज देखो, फरमाते थे इसलिए कि पता ये चले कि बाप मैं हूं, ये मेरा बाप नहीं है, क्योंकि इनके पास अच्छी गाड़ी आ गई है, मेरे पास अगर पुरानी होगी तो लोग इनको मेरा बाप समझेंगे और मुझे क्या समझेंगे। ये स्टाइल था भाई, स्टाइल। तो फरमाते हैं मैंने चाहा कि मैं इससे ज्यादा अच्छी गाड़ी खरीदूंगा ताकि पता चले कि अब्बा कौन है, मैं हूं। ऐसा ना हो कि लोग इनको मेरा बस बाप समझना शुरू कर दें। तो फिर गए हैं तो वो हजरत को गाड़ी कौन सी मिली है, उस वक्त इराक की जंग हो रही थी कुवैत से, तो सारे कुवैती भाग गए थे। तो एक कुवैत का शहजादा गाड़ी लेके भागा था, पाकिस्तान आया हुआ था। तो हजरत ने फिर कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी। वो उस गाड़ी में हमने भी बहुत सफर किया और इतनी खूबसूरत वीआईपी गाड़ी थी, बैठ जाओ तो उठने का दिल ही नहीं करता था। और फरमाते थे फिर उसमें जो पेट्रोल डलवाता था तो ये नहीं कि 5 रुपए का पेट्रोल डाल दो, ये भी कंजूस आदमी का काम है, 50-50 रुपए का पेट्रोल डालता है। अब भाई जब तेरे हाथ में है गाड़ी तो टैंकी भर देना एक दफा में, तू कोई लेके थोड़ी भाग रहा है। वो भी दिमाग में एक होता है नहीं भरूंगा नहीं, बार बार पेट्रोल पंप पे लाइन लगा के खड़ा हुआ होगा मगर एक दफा तसल्ली से भरेगा नहीं। तो फरमाते मैं जब पेट्रोल पंप पे जाता था तो टैंकी भरता था मैं, और वो भरने में बहुत टाइम लगता था, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे होते थे भाई किसकी गाड़ी है ये। तो हजरत फरमाया करते थे गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, टैंकी भरी हुई होनी चाहिए। ये हजरत का मलफूज था। जब दौलत अल्लाह ने दी तो स्टाइल बोलो ना भाई चेंज हो गया। तो जो अपनी जरूरत की गाड़ी के पेट्रोल के पैसे निकाल लिए, गैस बिजली का बिल निकाल लिया, खाने के पैसे निकाल लिए, उसके बाद जितने पैसे थे हजरत गिनते नहीं थे, वो सारे फी सबीलिल्लाह सदका, गिने नहीं बस सब सदका। इतना बड़ा अल्लाह ने दिल दिया था। यहां तक कि जिन मदारिस में पढ़ाया था 20-20 साल, उनसे जो तनख्वाहें ली थी वो तमाम तनख्वाहें वापस कर दी हजरत ने उनको। बहुत सखावत के दरिया थे भाई वो तो, ऐसे ऐसे नोट ऐसे उठा उठा के ना गुरबा और मसाकीन और मदारिस पे और मुख्तलिफ जगहों पे खैर के कामों पे खर्च करते थे। कैसे स्टाइल से जिंदगी गुजारी भाई उन्होंने, खुश, और चेहरा ऐसा चमकता था, सुर्ख चेहरा उनका, देख के लगता ही नहीं था इनको कोई बीमारी। क्योंकि आदमी जब खुश होता है बीमार थोड़ी होता है। एक दफा डॉक्टर आए उनको देखने के लिए, वैसे ही किसी ने, हजरत डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे, तो डॉक्टर जब आया ना तो उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। 75-78 साल की उम्र में हजरत का आपको कैसे पता चला? आपका जो फेस और आपका जो बॉडी है ना उससे पता चल रहा है कि ना आपको शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी ना, फिट फाट है। तो इतनी जबरदस्त सेहत थी, लेकिन उसके बावजूद हजरत फिर क्या करते थे, मौत के लिए तैयार। हमारे यहाँ किसी के पास पैसा हो, सेहत भी हो, तो क्या मैं मरूं नहीं, बाकी सब कुछ हो जाए। तो हजरत फरमाते थे कि जब बीमार हो गए ना आखिरी वक्त में, तो उलमा कुछ मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा आपकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है आपको,
ہم آپ کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ 75 سال کی عمر میں آدمی نہیں مرے گا تو کب مرے گا بھائی؟ ٹھیک ہے نا, مرنے تو آرام سے خوشی خوشی دنیا سے گئے ہیں, اب تو مرنے کا ٹائم ہے, کوئی بات نہیں, اب جانے. اور فرماتے تھے کہ میں 63 سال کی جب میری عمر ہوئی تھی تو مجھے اس کے بعد سے پھر زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی تھی. کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 میں چلے گئے, تو ابھی تک ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. کہتے مجھے شرم آتی تھی یار, میں ابھی بھی زندہ ہوں. اور فرماتے تھے کہ جب میرے بچوں کے بھی بچے ہو گئے تو وہ مثال دیتے تھے کہ جب پلیٹ فارم پہ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی والی گاڑی کو پلیٹ فارم چھوڑنا پڑتا ہے. تو میں کہتا تھا میرے تو بچوں کے بھی بچے ہو گئے, میں ابھی تک پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو جا ہی نہیں رہا میں. تو ایسا آدمی ٹینشن لے گا کسی چیز کی؟ بولو نا بھائی, صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, اللہ نے جب اٹھانا تھا اٹھا لیا, کتنے آرام سے دنیا سے چلے گئے آرام سے. اور ہم لوگ ہر وقت پیسہ 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 پیسہ, اس نے یہ کر لیا, میرے پاس میری تنخواہ کم ہے, اس کی تنخواہ زیادہ ہے. تو یہی تھا قوم عاد میں, بڑے بڑے گھر بنا بنا کے فخر کرنا. تو اللہ نے بھائی ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے, دنیا سے دل لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. اسی سے ڈپریشن کا علاج ہوگا اور اسی سے ہماری اسٹریس ختم ہوگی, گولیاں کھانے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.